کہ صدیق اکبر کی توہین ہوئی ہے اس وقت تو میدان میں نہیں نکلے، آج اگر ان کے 2 MNAs کی ہو گئی ہے تو سارے نکل آئے ہو. تمہاری پگڑی کی عزت ہے تو صدیق اکبر کی عزت نہیں ہے. تو کیا ایسے نہیں ہو سکتے کہ حکمت عملی کے ساتھ تمام مراحل طے کیے جائیں؟ حکمت عملی ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو حکمت عملی چھوٹ جاتی ہے جب تمہاری توہین ہوتی ہے، باقیوں میں حکمت عملی یاد آ جاتی ہے. پھر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود سب کچھ کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کے ساتھ دیکھیں نا، متحدہ مجلس عمل میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ کمیونٹی ان کی ایسی ہے کہ اس میں وہ اس طرح کے بیانات دینے سے ان کی ساکھ کو، ان کی سیاسی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. نقصان پہنچ جائے، ہمارے مسلک کو نقصان نہ پہنچے، کہ جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب پوری دیوبندیوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے یا اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے. اچھا، جیسے آپ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک کال دی اور پورا ملک جام کر دیا، تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس طاقت تو ہے، تو کیا طاقت ہونے کے باوجود یہ اسمبلی میں اس طرح اپنی بھرپور انداز سے کیوں نہیں آ پا رہے؟ اور دوسرا ایک چیز میں یہ صرف آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو باقی سیاسی ہماری جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، بطور خاص ہماری جو جماعتیں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اتحاد کر کے اور بھرپور انداز سے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہی؟ وہ یہی ہے کہ مولانا اس بات سے مطمئن نہیں کر رہے لوگوں کو. مثلا کوئی آدمی صحابہ کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی ختم نبوت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی بدعات کے حوالے سے، کوئی کیا 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 ہزار مسائل چل رہے ہیں. تو اب یہی بات تو ہم سے پوچھیں گے نا لوگ کہ صدیق اکبر کی توہین ہوئی ہے اس وقت تو میدان میں نہیں نکلے، آج اگر ان کے 2 MNAs کی ہو گئی ہے تو سارے نکل آئے ہو. تمہاری پگڑی کی عزت ہے تو صدیق اکبر کی عزت نہیں ہے. تو اس لیے یہ وہ مسائل ہیں کہ جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب پوری دیوبندیوں کو مطمئن نہیں کر پا رہے یا اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے. تو یہ وجہ ہے کہ اب سارے کا سارا تو نہیں، لیکن چلو جو ان کی جماعت ہے، ان کے جو یونٹ ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہیں. تو ہم تو ہر دیوبندی جماعت کی اچھی چیز پر تعریف کرتے ہیں، چلو نہ ہونے سے یہ بھی بہتر. اچھا مولانا صاحب، آپ نے یہ کہا کہ یہ مطمئن نہیں کر پا رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے اور کیسے مطمئن کریں اور کس طرح یہ ایسے جوڑ ممکن ہوگا؟ جب ہر مذہبی تہذیب، ہر مذہبی مسئلے پر اسی جوش جذبے سے آئیں گے تو لوگ خود بخود مطمئن ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کل بدعات کا مسئلہ ہوا تھا، کل ناموس رسالت کا مسئلہ ہوا تھا جی، کل صدیق اکبر کی توہین کا مسئلہ ہوا جی، کل صحابہ کی توہین کا مسئلہ ہوا جی. تو پھر ان پر آپ کا رد عمل نہیں آتا رہے گا تو مطمئن ہو جائیں گے. اچھا مولانا صاحب، جیسے رد عمل باقی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن یہ واحد جماعت ہے کہ ہماری مذہبی جماعت ایسی ہے کہ جس پر ابھی تک کوئی ایسی پابندی اس طرح کی نہیں ہے. تو کیا ایسے نہیں ہو سکتے کہ حکمت عملی کے ساتھ تمام مراحل طے کیے جائیں؟ حکمت عملی ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو حکمت عملی چھوٹ جاتی ہے جب تمہاری توہین ہوتی ہے، باقیوں میں حکمت عملی یاد آ جاتی ہے. وہاں بھی آپ حکمت عملی سے کریں. کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ حضرات بھرپور پریس کانفرنس کریں، بھرپور کانفرنس کر لیں، قانون کے مطابق کر لیں. اس سے کسی نے روکا ہے؟ جب اس میں نہیں ہوتا تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم تو جی ایک بین الاقوامی مسئلے میں جا رہے ہیں، یہ تو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں. بھئی اگر یہ چھوٹے ہیں تو وہ بھی کوئی بڑا نہیں ہے. نہیں، ان کے ساتھ دیکھیں نا، متحدہ مجلس عمل میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ کمیونٹی ان کی ایسی ہے کہ اس میں وہ اس طرح کے بیانات دینے سے ان کی ساکھ کو، ان کی سیاسی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. نقصان پہنچ جائے، ہمارے مسلک کو نقصان نہ پہنچے. ذاتی ساکھ کو یا ان کی ساکھ کو پہنچتا ہے، وہ ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے رہتے. شیعہ میاں وہاں چلتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں دے رہے. بہرحال یہ حکمت عملیاں نہیں ہیں کہ ہم اپنے دین کے بارے میں، ہم اپنے اصحاب رسول کے بارے میں یا ہم ناموس رسالت کے بارے میں بھی کھل کر کوئی بات نہ کریں. تو پھر فائدہ کیا ہمارے سیاست میں آنے کا؟ ہم پیپلز پارٹی کی طرح تو نہیں ہے نا کہ ہم نے صرف سیاست برائے سیاست کرنی ہے. پھر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود سب کچھ کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ بھائی ان کو ساکھ کو نقصان نہیں پہنچتا تو ہماری کون سی ساکھ کو نقصان پہنچے گا؟